نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شعور کربلا سے پیغام کربلا تک۔ شہادت حسین کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے، یزیدیت جو بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، تفرقہ پروری، قتل و غارت اور آشامی کا استعار بن گئی، اور حسینیت جو عدل، امن، وفا اور تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ٹھہری۔ قیامت تک حسین بھی زندہ رہے گا اور حسینیت کے پرچم پر بھی قیامت تک وہ حسینیت کے پرچم لہراتے رہیں گے۔ یزیدیت قیامت تک کے لیے مردہ ہے اور یزیدیت بھی قیامت تک کے لیے مردہ رہے گی۔ حسین علیہ السلام کی روح ریگ کربلا سے پھر بھی پکار رہی ہے۔ آج سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی روح اجڑے ہوئے خیموں سے ہمیں صدا دے رہی ہے۔ آج علی اکبر اور علی اصغر کے خون کا ایک ایک قطرہ دریائے فرات کا شہدائے کربلا کے خون سے رنگین ہونے والا کنارہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو اپنے قول اور فعل میں زندہ کرو۔ ہر دور کے یزیدوں کو پہچانو، یزیدیت کو پہچانو۔ یزیدیت تمہیں توڑنے اور تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، حسینیت تمہیں جوڑنے کے لیے ہے۔ حسینیت اخوت، محبت اور وفا کی علمبردار ہے۔ یزیدیت اسلام کی قدریں مٹانے کا نام ہے، حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے، حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت جہالت کا اور حسینیت علم کا نام ہے۔ یزید ظلم کا اور حسین امن کا نام ہے۔ یزید اندھیرے کی علامت ہے، حسین روشنی کا استعار ہے۔ یزیدیت پستی اور ذلت کا نام ہے، جبکہ حسینیت انسانیت کی نفع بخشی کا نام ہے۔ تو آئیے سب مل کر یزیدیت کے خلاف ایک عہد کریں اور وقت کے یزیدوں کے کسر امارات کو پاش پاش کر دیں۔ مسلمانوں، یزیدیت کا تختہ الٹنے، ظلم و استحصال کا نام و نشان مٹانے اور غریب دشمنی پر مبنی نظام کو پاش پاش کرنے کے لیے اٹھو۔ اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرو اور کربلائے عصر میں ایک نیا معرکہ برپا کرو۔ ایک نئی وادی فرات کو اپنے لہو سے رنگین بنا دو۔ اپنی جان، اپنے اعمال کی قربانی دے کر مصطفی انقلاب کی راہ ہموار کرو، تاکہ عالم افق پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کا سورج طلوع ہو اور حسینیت کے نام پر یزیدیت کا آخری نشان بھی مٹ جائے۔ دلوں کی سلطنت حسینی کردار کے ساتھ آباد کریں اور اپنی سرزمین کو یزیدی فتنوں سے یکسر پاک کر دیں۔ اس خطے کو ہم ایک بار پھر اہل بیت اطہار کی محبتوں کا مرکز و محور بنا دیں۔ فتنہ فساد، جنگ، قتل و غارت کی نگری کی آگ کو بجھا کر حسین کے جلائے ہوئے چراغ امن سے اپنے ظاہر اور باطن کے اندھیرے دور کر دیں اور سرزمین پاکستان کو، سرزمین مسلمانان کو امن کا گہوارہ بنا دیں کہ پاکستان ہماری نہیں، پوری ملت اسلامیہ کی امانت ہے۔ یہ خطہ دیدہ دل عالم اسلام کی پہلی دفاعی لائن ہے۔ آئیے اسے اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیں۔ مسلمانوں، حسینی مشن کے چراغ جلانے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر اجاگر کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایک ہو جائیں۔ یہی وقت کی آواز ہے
کہ شیعہ سنی اکٹھے ہو کر عالم کفر کے خلاف ایک ہو جائیں، اپنے اندر کی نفرتوں کو مٹا دو، کدورتوں کو ختم کر دو۔ اب ہمیں بستی بستی کریا کریا محبتوں کے چراغ جلانا ہوں گے۔ محبت سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا تک کے سفر میں قربانیوں کی ان گنت داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ ان داستانوں کو اپنا شعار بنا لو، شعور کربلا کو ہر سطح پر زندہ کرو۔ تاریخ کربلا ایک واقعہ ہی نہیں، ایک تحریک ہے۔ شعور کربلا کو ایک عوامی تحریک بنا دو۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، انہیں بھائی بھائی بن کر اسلام کی سربلندی کے لیے اور قوموں کی برابری میں اپنے کھوئے ہوئے مقام کے لیے ایک جدوجہد کرنا ہوگی۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کے اسی اتحاد سے خائف ہیں۔ اپنے قول اور عمل سے انہیں بتا دو کہ ہم ایک ہیں۔ باہوں میں باہیں ڈال کر قرون اعلیٰ کے مسلمانوں جیسی اخوت کا مظاہرہ کرو۔ عالمی سامراج ہمیں فرقہ واریت میں الجھا کر ہمیں علم کی روشنی سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ علوم جدید اور جدید تر ٹیکنالوجی کو ہمارے لیے شجر ممنوعہ قرار دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنے اندر اپنے مذموم ارادوں کی اسی وقت پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے جب ہم اپنی جماعت، اجتماعی قوت فرقہ واریت کی نظر کرتے رہیں گے۔ ہمارا اتحاد عالمی سامراج کی موت ہے۔ شیعہ اور سنی اور تمام فرقہ واریت فرقہ کے لوگ آپس میں ہاتھ ڈال کر دشمنان اسلام کی سازشوں کو خاک میں ملا دیں۔ اٹھو، نفرتوں اور قدورتوں کے بت پاش پاش کر دو، تاریخ کا رخ بدل دو، عالم کفر کے خلاف سی سپلائی دیوار بن جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہی کیا ہے؟ شعور کربلا ہے، یہی پیغام کربلا ہے۔ اس پیغام کی خوشبو کا پرچم لے کر نکلو کہ منزلیں تمہارے قدم چومنے کے لیے بےتاب ہوں۔ تو آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو امام حسین نے شہید کربلا بن کر کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جو ہمیں پیغام دیا، ہم اس پیغام کو سمجھیں، اس پیغام رسانی تک ہم پہنچیں کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کر دیا، اپنے اہل و عیال قربان کر دیے۔ ہم اس قربانی کے مقصد کو سمجھیں کہ اس کا کیا پیچھے سے مقصد تھا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا، اسلام کی سربلندی تھی۔ آپس کے اندر محبت اور امن تھا، آپس کے اندر اتحاد اور یگانگت کا مقصد تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شہید کربلا کے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہمارا کامیابی ہمارا مقدر بنے، دین اسلام کی سربلندی ہمارے مقصد ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپس کی صفوں کے اندر اتحاد، محبت اور امن کا گہوارہ بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ سامراجی قوتیں ہمیں آپس میں لڑوا کر، آپس کے اندر فرقہ واریت پھیلا کر وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم امام حسین کے مقصد کو لے کر آگے چلیں گے، امام حسین کی اطاعت کو آگے لے کر چلتے ہوئے جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے اہل و عیال قربان کیے، اپنے اہل و عیال بے یار و مددگار کیے، ان کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انہی کے پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ اگر ہم ان کی پیروی اور اطاعت کریں گے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور امام حسین کی روح بھی ادھر خوش ہوتی ہوگی کہ میرے اس قربانی کو عالم مسلمان نے ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کا جو حقیقی مقصد تھا اس کو زندہ کیا ہوا ہے، اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دین اسلام کی